السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے کہ جنہوں نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، غرض کے بہت سارے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اسی طریقے سے درود و سلام ہو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کا اس امت کے اوپر بڑے قربانیاں اور ان کا بڑا احسان رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے اس جمعے کے اندر، مختصر وقت کے اندر، آپ حضرات کے سامنے موجودہ حالات میں رجوع الی اللہ اور قرآن مجید سے تعلق، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حالات جو بگڑتے ہیں، حالات جو ناموافق آتے ہیں، یہ کبھی بندوں کی آزمائش کے لیے بھی آتے ہیں اور کبھی گناہوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں، برے اعمال کرنے کی وجہ سے بھی آتے ہیں۔ قرآن مجید نے دونوں باتوں کو بیان فرمایا۔ ایک مقام پر اللہ نے بیان فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں جو بھی فساد ظاہر ہوتے ہیں، یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے پڑھی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچ رہی ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو گویا کہ کبھی مصیبتیں، پریشانیاں، حالات، ناموافق حالات کا آ جانا، یہ کبھی اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے بیان فرمایا، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں خوف کے ذریعے آزمائش کریں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بھوک کے ذریعے بھی آزمائیں گے، یعنی گھر کے اندر پریشانی آ گئی، تنگی آ گئی، فاقہ آ گیا، اس کے ذریعے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کو لے کر بھی آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، یعنی جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں آ جائے، صبر کے ساتھ اس کو برداشت کیا جائے، اور یہ کہا جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ یقیناً ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ ہم جو ہے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں، اور دیگر آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی ناموافق حالات آ رہے ہیں، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یقیناً میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ہم دین پر صحیح طور پر چل رہے ہیں، 100% دین کے اوپر ہمارا عمل ہو رہا ہے، قرآن و سنت پر ہم چل رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں،
اور کچھ بھی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے ہر حکم کو بجا لا رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے ساتھ اگر پریشانی ہے، اس کے باوجود اگر ہمارے ساتھ جو ہے ناموافق حالات ہیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اگر ہم دین پر نہیں چل رہے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، شریعت احکام پر نہیں چل رہے ہیں، اور جو ہے قرآن مجید سے اپنا لگاؤ نہیں رکھ رہے ہیں، اور جو ہے جہالت والی زندگی گزار رہے ہیں، دین سے دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر حالات آ رہا ہے، تو ایسے شخصوں کے لیے جو دین سے دور ہو کر زندگی گزار رہا ہے، پریشانی اس کے ساتھ آ رہی ہے، حالات اس کے ساتھ آ رہے ہیں، تو یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ یہ اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہے کہ دین سے نہ جڑنے کی وجہ سے، دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، شریعت کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، گناہوں کے کرنے کی وجہ سے، نافرمانیوں کے کرنے کی وجہ سے، یہ برے اعمال جو ہے، یہ حالات اس کے لیے ایک نتیجہ ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، یہ پرکھنے کا ایک انداز ہے کہ ہمارے ساتھ جو مصیبت آئی ہے، ہمارے ساتھ جو پریشانی آئی ہے، آیا یہ پریشانی ہمارے لیے آزمائش ہے یا پریشانی ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے؟ اس کو جانچنے کا بہترین طریقہ ہے ہم اپنے آپ میں، اپنے گریبان میں، اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم دین پر کتنا چل رہے ہیں، شریعت پر کتنا چل رہے ہیں، اور یہ حالات ہمارے لیے ہمارا اعمال ہے یا ہماری آزمائش ہے۔ ہر انسان اس کو پرکھ سکتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، ناموافق حالات آتے ہیں تو ایسے وقت میں مسلمانوں کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ کما حقہ رجوع اللہ کریں، کما حقہ اللہ کی جانب کیا کریں؟ رجوع کریں۔ بہرحال عزیزان گرامی، پریشانیوں کے آنے کی سب سے بڑی وجہ آج کے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں وہ یہ ہے کہ ہمارا عملی نتیجہ کتنا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم عبادت کے میدان میں کم ہیں اور جو ہے دنیا کے میدان میں زیادہ ہیں، اور ہم جو ہے اللہ سے مناجات کرنے میں، اللہ کو یاد کرنے میں، اور جو ہے اللہ کا ذکر کرنے میں، قرآن مجید کے پڑھنے میں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں ہمارا تعلق کم ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، آج جو ہماری تعداد ہے، آج جو ہم دنیا کے اندر مسلمانوں کی آبادی ہے، یہ اتنی آبادی اس دور کے اندر نہیں تھی مسلمانوں کی، لیکن کفار بہت زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی ہیبت، مسلمانوں کا رعب، مسلمانوں کا اثر کافروں کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ مسلمان کو دیکھ کر وہ ڈرتے تھے، ان کو ایک ایسا روبدار مسلمانوں کو جو ہے اللہ رب العزت نے بنایا۔ یہ کس وجہ سے بنایا میرے بھائی اور بزرگوں؟ یہ اگر ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 100% ان کی زندگی دین کے اوپر تھی، قرآن مجید کے اوپر تھی، ایمانی زندگی کما حقہ تھی، تو وہ دنیا سے نہیں ڈرتے تھے، دنیا کے سارے لوگ جو ہے اس سے ڈرا کرتے تھے۔ آج ہم دنیا سے ڈر رہے ہیں اور دنیا کی کوئی چیز ہم سے نہیں ڈر رہی ہے۔ ایک مسلمان سے جو پہلے ڈرا جاتا تھا آج کوئی ڈرتا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا رعب جو ہے دشمنوں پر کیا ہوگا، بلکہ دشمنوں کا رعب مسلمانوں کے اوپر چھایا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، روایتوں کا خلاصہ یہ ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت یہ جو ہے انسان کے وبال کا ذریعہ ہے۔ ہمیں دنیا کی محبت کا محق نہیں رہنی چاہیے، دنیا کی محبت دنیا کی ضرورت کی حد تک رہنی چاہیے، اور اسی طریقے سے موت سے کو ناپسند نہیں کرنی چاہیے، بلکہ موت کا وقت جب لکھا جائے وہ تو آنی ہی ہے، لیکن اس کی تیاری اور جب بھی وہ آ جائے ایمان پر خاتمہ، اس کے بارے میں دعائیں کرتے رہنی چاہیے۔ بہرحال عزیزان گرامی، قرآن سے دوری کی وجہ سے بھی جو ہے حالات ہمارے ساتھ آئے ہیں، دین سے دوری کی وجہ سے، اعمال کے برے ہونے کی وجہ سے یہ حالات ہمارے پاس آئے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک دور وہ ہوگا کہ جو ہے مسلمانوں کو جو ہے بلایا جائے گا، اور جو ہے جس طریقے سے تم جو ہے دسترخوان پر لوگوں کو دعوت دیتے ہو، بلاتے ہو، اسی طریقے سے جو ہے انسانوں کو جو ہے مسلمانوں کو جو ہے بلایا جائے گا دسترخوان پر، اور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے
برا کام کیا جائے گا، اس کے ساتھ جو ہے قتل و قتال کا معاملہ کیا جائے گا، اس کو ختم کرنے کا معاملہ کیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تو تمہاری تعداد ابھی جو ہے اس سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر وہن داخل ہو گیا ہوگا۔ وہن کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا کی محبت اس کے اندر غالب آ جائے گی، تو پھر دشمن لوگ جو ہے اس کے اوپر کیا کریں گے؟ غلبہ حاصل کرنے لگیں گے۔ اس لیے دنیا کی محبت ہمارے اوپر غالب نہیں آنی چاہیے۔ قرآن مجید سے اپنا رشتہ تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سب سارا مجمع اس بات کو سوچے اور غور و فکر کرے کہ قرآن مجید سے ہمارا کتنا تعلق ہے۔ روزانہ ہم کتنا پارہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کتنی آیتیں ہم قرآن مجید کی پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید وہ ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ فرمایا گیا کہ تمام ذکروں میں سب سے افضل ترین ذکر قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اور بھی اذکار ہے، اس کی ایک الگ الگ فضیلتیں ہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت کی بھی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہم نے جو ہے بچپنے کے اندر قرآن سیکھ لیا تھا، مولانا صاحب نے ہمیں قرآن سکھا دیا تھا اور ہم نے سیکھ لیا۔ اب پریکٹیکل ہماری زندگی میں قرآن ہے یا نہیں؟ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یا نہیں؟ سورہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں یا نہیں؟ سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں یا نہیں؟ جیسا کہ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن ہم سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں؟ کتنے بڑے فضائل سورہ کہف کے پڑھنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا یہ دجال کی فتنے سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اس کے لیے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور ہوگا۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ نور ہوگا۔ یعنی اس سورہ کہف کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے اندر روشنی اور نور پیدا کر دیں گے، اور جو ہے اس کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو حفظ کر لیتا ہے اور پھر اس کو بار بار پڑھتے رہتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ تو میرے حال عزیزان گرامی، آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن ہمارے اعمال جمعے کے دن جو کرنے کے ہیں وہ ہمارے ہو رہے ہیں یا نہیں، اس کو بھی پرکھنے کی ضرورت ہے۔ جمعے کا دن آ جائے، جمعے کے دن جہاں ہمیں سورہ واقعہ پڑھنی، جہاں ہمیں سورہ کہف پڑھنی ہے، اسی طریقے سے جو ہے جمعے کے دن بکثرت درود شریف پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، درود پڑھنے کی اور درود شریف پڑھنے کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت یا موقع آیا ہم نے درود پڑھ لیا بس، اس کے بعد ہم کبھی درود نہیں پڑھتے۔ کم از کم آج کے ماحول میں ہم روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ روزانہ اگر ہم 300 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، مشکلات ہماری حل ہو جائیں گی۔ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، درود شریف کے فضائل کے اندر اس کے خلاصے کو میں مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ درود شریف بھی مشکلات کے حل کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم بکثرت درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں، اللہ کی جانب رجوع ہوں اور جو ہے قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں شیخ الہند کہا جاتا ہے، انگریز کے دور کے اندر تحریک ریشمی رومال انہوں نے چلایا تھا، اور اس کی وجہ سے جو ہے انگریزوں نے جو ہے ان کو جو ہے مالٹا کے جزیرے کے اندر ڈال دیا اور مالٹا کے جیل کے اندر وہ گئے۔ کچھ دن انہوں نے جیل میں گزارا۔ بڑے اللہ والے تھے اور بڑے عالم دین تھے۔ جب وہ جیل سے نکل کر آئے تو لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آج کے ماحول میں مسلمانوں کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ انہوں نے، اور سوال کرنے والے جو تھے وہ معمولی قسم کے آدمی نہیں تھے۔ ایک تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو بہت بڑے اللہ والے، ان کا مقام مرتبہ ہی کچھ اور ہے، اور اسی طریقے سے ان سے سوال کرنے والے ہما شما لوگ نہیں بلکہ وقت کے بڑے بڑے علماء جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ جو ہے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جیل میں بھی وقت گزارا، ملک کی حالات آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس وقت کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میں 2 پیغام دیتا ہوں، اور 2 پیغام کو اگر غور سے دیکھا جائے تو 2 پیغام بھی ایک ہی پیغام ہوگا۔ وہ یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ ملک کی حالات کو میں دیکھ رہا ہوں اور جیل کے اندر وقتوں کو میں نے گزارا، بہت ساری چیزوں کو سوچنے کے بعد 2 چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نا اتفاقی، آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے جو ہے آج ہمارے حالات زیادہ سے زیادہ بگڑ رہے ہیں۔
تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جو 100 سال پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپس کی نا اتفاقی ایک یہ ہے اور دوسری یہ ہے کہ مسلمانوں کا قرآن سے جو تعلق ہونی چاہیے، قرآن سے جو رغبت ہونی چاہیے وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن سے مسلمان قریب آ جائے، قرآن سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر لے۔ یہ دونوں باتیں آپس کی اتحاد اور قرآن کے تعلق سے قرآن سے اپنے ارادے کو مضبوط رکھیں، تعلق کو مضبوط رکھیں۔ ان دونوں باتوں پر اگر غور کیا جائے تو خلاصے کے طور پر یہ بات نکلتی ہے قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا جائے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ جب قرآن سے ہمارا رشتہ ہو جائے گا، قرآن پر ہمارا تعلق، قرآن سے ہمارا تعلق ہو جائے گا، قرآن پر ہمارا عمل ہو جائے گا، ان دونوں باتوں کو اگر ہم ملائیں گے تو یہ ایک ہی بات ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، قرآن کریم سے ہمارے رشتہ کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سو کے درجات کو بلند فرماتے ہیں، بہت سو کو عروج اور ترقیات سے نوازتے ہیں، اور اسی قرآن کریم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے پست کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید سے تعلق کو جوڑنے کی اشد ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ہم پریشانیاں دن بدن سنتے ہیں اور دن بدن اپنی زبانوں سے اظہار بھی کرتے ہیں، میرے ساتھ یہ پریشانی، میرے ساتھ یہ حالت، اور رزق کے تعلق سے تو پریشانیوں کا جواب ہی نہیں، ہر آدمی کے پاس یہ شکوہ ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، شریعت پر بھی عمل کیا جائے تو دیکھیں کہ رزق کی فراوانی کیسے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اطمینان کیسے دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ واقعہ ہے، اس سورہ کے فضائل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھاتے تھے اور ان کو پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، سورہ یاسین کے فضائل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو دن کے شروع کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت کر لے گا پورے دن کی ضروریات اللہ تعالیٰ اس کی پوری کر دیں گے۔ ہم اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ ہم سورہ یاسین پڑھیں گے، ہماری پریشانیاں حل ہو جائیں گی، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ لیکن ضرورت یہ اس بات کی ہے میرے بھائی اور بزرگوں کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اور صبح شام ذکر و اذکار اور صبح شام قرآن مجید کی تلاوت، سورہ یاسین کا خاص طور پر تلاوت کرنا، یہ ہم سب کے لیے اور زندگی اور جو ہے ملک کے حالات کی درستگی کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش، اور یہی نہیں ہے کہ جب حالات بگڑ جائیں تبھی ہمارے اعمال بڑھ جائیں اس کے بعد چھوٹ جائیں، بلکہ ہمارے اعمال کا سلسلہ جاری اور ساری رہنی چاہیے۔ ایک دور وہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد سے گھروں کے اندر سے اگر کوئی کسی کے گھر کے پاس سے گزرا جاتا تھا تو وہاں سے گھروں کے اندر سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آوازیں باہر آتی تھیں، تلاوت کرنے کی آوازیں آتی تھیں۔ آج ہمارے گھروں سے آوازیں آ رہی ہیں، بولنے کی ضرورت ہے۔ ہر انسان اس پر غور و فکر کر سکتا ہے کہ ہم قرآن مجید سے کتنا دور ہو رہے ہیں، اور ہم قرآن مجید سے اتنا دور ہو رہے ہیں تو ہمیں ترقی کہاں سے مل سکتی ہے اور ہمارے حالات کیسے درست ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ایسی صورتحال کے اندر ہمیں قرآن مجید سے رشتے کو مضبوط کرنا ضروری ہوگا۔ خود بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے عادی بن جائیں، بچوں کو ہم نے قرآن سکھلایا ہے ان کو بھی قرآن مجید کی تلاوت پر مجبور کریں کہ وہ بھی جو ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کریں۔ گھر کے اندر بڑوں کا دیکھ کر بچے اس پر عمل کرتے ہیں، جب بڑوں کا دیکھا دیکھی کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر بڑے ہی نہیں پڑھ رہے تو بچوں کے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے اس ماحول کے اندر قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کریں اور رجوع الی اللہ ہو، یعنی اللہ کے جانب رجوع کریں کہ یہ مصیبت پریشانی کسی انسان کی طرف سے نہیں آئی، یہ مصیبت پریشانی ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگے گناہوں کی کہ اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ملک کے یہ حالات تتر بتر ہو رہے ہیں، ایسی ایسی پریشانیاں اور ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں جو کبھی ہم نے خیال بھی نہیں کیا تھا کہ ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملیں گی۔ ایسے وقت میں رجوع اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے رجوع ہو۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک بات میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بہت بڑا گنہگار تھا،
بنی اسرائیل تو ویسے ہی گناہ کرتے تھے، گناہ کے کام اور نافرمانی کے کام کرنا اس کی عادت شریفہ تھی، وہ تو کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو اوروں سے زیادہ گناہ کرتا تھا، اوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ گناہ کے کام کرتا تھا۔ تو لوگ بھی اس سے تنگ آ گئے، لوگ بھی اس سے پریشان ہو گئے کہ آخر اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اتنا گناہ کر رہا ہے۔ کم گناہ کرنے والا بھی پریشان ہو گیا کہ یہ زیادہ گناہ کیوں کر رہا ہے۔ تو معاشرے کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر لوگوں نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ تم اتنا گناہ کر رہے ہو، ایسی بے حیائی کا کام کر رہے ہو، تم اس سے باز آ جاؤ، تم اس سے رک جاؤ، تم جو ہے اس سے اپنے آپ کو قطع تعلق کر لو برے کاموں سے۔ جب لوگ سمجھاتے تھے تو کچھ دن کے لیے کیا ہے وہ برائی کو تھوڑا روک دیتا تھا، پھر اس کے بعد برائی حد سے زیادہ کرنے لگتا تھا۔ جب لوگوں نے ان کی یہ حالت دیکھی تو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کیا کہ تم منع کرنے پر بھی باز نہیں آ رہے ہو، تو لوگوں نے اس کو اپنے گاؤں سے نکال دیا، اور گاؤں سے نکال کر، اپنے شہر سے نکال کر کسی دوسرے گاؤں کے کوڑا کرکٹ کے پاس لے جا کر اس کو چھوڑ دیا۔ اور وہ ایسی جگہ کوڑا کرکٹ رکھا ہوا تھا وہاں پر جہاں پر چھوڑا گیا وہاں پر کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی چلنے پھرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے گندی جگہ پر جو ہے اس کو چھوڑ دیا گاؤں والوں نے، اور بنی اسرائیل کے لوگ اپنے گھر آ گئے۔ جب وہاں پر کوڑے دان کے اندر بنی اسرائیل کا وہ گنہگار شخص پڑا ہوا ہے، اوپر حدیث کے اندر آتا ہے وعن ایمانہ وعن شمالہ، وہ دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے، کوئی اسے نظر نہیں آتا، تو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے اپنے آپ کو، اور اللہ کی طرف متوجہ کر کے کہتا ہے اے اللہ اس وقت کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اور اے اللہ اگر، اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی وہاں پر، اور معافی جو مانگی، معافی مانگنے کا بھی ایک خوبصورت انداز، انہوں نے اللہ سے یوں معافی مانگی اے اللہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میں اتنا بڑا پاپی ہوں، اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرے خزانے میں سے تیرا کچھ بھی کمی نہیں ہوگا، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور تیری بادشاہت میں کچھ کمی بھی نہیں ہوگی، تیرے خزانے میں سے کچھ کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے اس الفاظ کے ذریعے اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت سے انہوں نے معافی مانگی، اللہ رب العزت نے اتنے بڑے گنہگار کو معاف کر دیا۔ معاف کرنے کے بعد ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں کوڑے دان کے اندر میرا ایک نیک بندہ ہے، اس کی، اور جو ہے وہ معافی مانگنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ وہاں پر میرا ایک بندہ ہے جو مر چکا ہے، انتقال کر چکا ہے، اس کی نماز جنازے کی تیاری کرو، اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد ان کو وہاں سے نکالا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ اس کی جنازے کی نماز میں جو بھی شریک ہوگا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، اس کی جنازے کی نماز میں جو بھی شریک ہوگا اللہ اس کی مغفرت کر دے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے اندر اعلان کر دیا، لوگ جمع ہو گئے اور نماز پڑھنے کا ارادہ کرنے لگے، اور اپنے آپ کو کہنے لگے کہ اس سے جو ہے آسان سودا کیا ہوگا، ایک نماز پڑھنے پر ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ چنانچہ جو ہے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ اس نیک بخت کا چہرہ دیکھا جائے کہ یہ کون آدمی ہے کہ اس کی ہم نماز جنازہ پڑھنے سے جو ہے ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ چنانچہ لوگوں نے ان کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھنے پر بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو آئے سامنے اور انہوں نے اپنا چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھنے پر غضبناک ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ ہماری کوئی عزت نہیں ہے معاشرے کے اندر، یہ تو اتنا بڑا گنہگار تھا، یہ اتنا بڑا پاپی تھا کہ ہم نے اپنے گاؤں سے نکال کر، شہر سے نکال کر دوسرے گاؤں کے اندر، دوسرے شہر کے اندر کوڑے دان کے اندر ڈال کر ہم آئے تھے، وہ مر گیا ہے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنے پر ہماری مغفرت ہو جائے گی، یہ کون سا مذاق آپ کر رہے ہیں؟ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنا بڑا گنہگار، پھر انہوں نے اللہ سے بات کی، وہ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے، ڈائریکٹ کیا کرتے تھے وہ اللہ سے بات کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا اس تعلق سے تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اے موسیٰ تم ہی بتاؤ، یہ گنہگار ضرور تھا، یہ پاپی ضرور تھا، یہ نافرمان ضرور تھا، لیکن اس کے اندازے
توبہ دیکھو کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے اے اللہ تو اگر مجھے معاف کر دے تیرے خزانے میں سے کچھ کمی نہیں ہو سکتا ہے، تیری بادشاہت میں کچھ کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ اتنے نرالے انداز میں اس بندے نے معافی مانگی، کیا میں اس کے گناہ کو معاف نہ کروں اے موسیٰ؟ تو بہرحال عزیزان گرامی خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ نافرمان بندہ نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو رجوع ایسا ہونی چاہیے کما حقہ، اللہ کی جانب رجوع ہو ہم۔ رجوع اللہ کا مطلب یہی ہے کہ کما حقہ رجوع ہو، تھوڑی دیر کے لیے وقتیہ رجوع ہو گئے، اس کے بعد وہ پھر نافرمانی ایسا عزم مصمم کر لیں ہم نے جو بھی گناہیں کی ہیں، جو بھی خطائیں کی ہیں، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے اور جو ہے تو ہماری اس پریشانی کو دور کر دے، ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم تیری عبادت کریں گے، اللہ سے وعدہ کریں، یہ ارادہ کریں تو انشاءاللہ ہماری یہ پریشانی چٹکیوں میں ختم ہو جائیں گی اور اس حالات کو اللہ تعالیٰ درست کر سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کما حقہ رجوع اللہ ہوں اور کما حقہ قرآن مجید سے اپنا تعلق، اپنے رشتے کو مضبوطی کے ساتھ قائم اور دائم رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔